تھوڑی گرم کی گرم
قرآن کتاب ہدایت ہے، رسول کی طرف ہادی ہے، رسول کے نائبین ہادی ہے۔ رسول دو چیزیں چھوڑ کر گئے، کتاب اور دوسرے اہل بیت۔ تو کتاب جو رسول چھوڑ کے گئے یعنی قرآن کریم، اس کو قرآن ثابت کہتے ہیں، یعنی خاموش قرآن۔ اور جو اہل بیت چھوڑ کے گئے ان کو بولتے ہیں قرآن ناطق۔ یہ دو چیزیں ذہنوں میں رہیں، آسان تقریر ہے جو ظاہر سی بات آج بھی اگر اس کی تشریح کرنا پڑے گی تو مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کتاب کی صورت میں ہے، وہ قرآن ثابت ہے یعنی خاموش قرآن ہے، اور اہل بیت جو کہ قرآن ناطق ہے یعنی بولتا ہوا قرآن۔ تو جو صفتیں قرآن ثابت کی ہیں وہی صفتیں قرآن ناطق کی ہونا چاہیے، اور میں نے دو تین صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں، قرآن بہت ہی باعظمت کتاب ہے، بافضیلت کتاب ہے، اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اب قرآن کریم کے احترام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے 4 کتابوں کو نازل کیا ہے۔ بس یہیں سے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے گا، اس لیے کہ ہم مومنین کے آنے کا انتظار نہیں کریں، جتنے بھی ہیں آپ ماشاء اللہ سے تعداد بہت اچھی ہے۔ اللہ نے 4 کتابوں کو نازل کیا ہے، توریت، زبور، انجیل و قرآن۔ توریت حضرت موسیٰ، زبور حضرت داؤد، انجیل حضرت عیسیٰ اور قرآن محمد۔ یہ 4 نبی جو صاحب کتاب ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو عمر کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے قرآن سب سے آخر میں ہے۔ پہلی کتاب توریت، پھر زبور، پھر انجیل، پھر قرآن۔ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان 3 کتابوں کے مقابلے میں قرآن کی عمر کم ہے، لیکن ان 3 کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ جو اس کی عمر کم تھی اس کو منسوخ نہیں کیا، اس کی اطاعت، اس کی پیروی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروی کے عنوان سے عمر کی کوئی قید نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک آپ آ گئے، 4 کتابیں، 4 میں جو 3 تھی اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا، یہ قرآن ثابت کی بات ہے۔ جو 4تھی تھی وہ قیامت تک جاری ہے۔ جب قرآن ثابت میں یہ دستور بنا دیا اللہ نے تو قرآن ناطق میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن ثابت میں عمر کی شرط نہیں ہے، 3 کو اللہ نے منسوخ کیا، 1 کو باقی رکھا۔ اے دنیا جہان والو تم بھی 3 کو ہٹا دو، جو سب سے 4تھے کو مان لو۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ محمد صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ کیا وہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے تھا، آپ متوجہ ہوں گے، یہی کافی ہے۔ اب دیکھیے، قرآن ثابت وہ کتاب ہے کہ قرآن کے اوپر اس کا حق تعظیم یہ ہے، قرآن کا حق احترام یہ ہے کہ اس کتاب قرآن کریم پر کوئی دوسری کتاب نہ رکھی جائے، کوئی اور چیز اس کے اوپر نہ رکھی جائے۔ یہ قرآن ہے اور نہ رکھتے ہیں، بھائی قرآن ہے تو اس کے اوپر دنیا کی اور دوسری کتابیں نہیں رکھ سکتے، اور نہ رکھتے ہیں۔ قرآن سب سے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر قرآن پر قرآن رکھ دیا جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے۔ تو یہ قرآن ثابت خاموش قرآن کی فضیلت ہے۔ کیا ہے
کہ اس کتاب پر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے. رکھیں گے تو قرآن کو اوپر قرآن ہی رکھیں گے. تو جب قرآن ثابت کا یہ مرحلہ ہے تو قرآن ناطق پر بھی یہی صادق آئے گا. اب قرآن ناطق کون ہے؟ رسول ہے، اہل بیت ہیں. تو اب آپ اگر دیکھیں گے رسول اکرم کے دوش پر کبھی کسی صحابہ کے بچے نہیں آئے، کیونکہ قرآن ثابت کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے. لیکن قرآن کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں. بچے کس کے آئے؟ کہا علی کے فاطمہ کے بچے آئے دوش رسول پر. تو قرآن ثابت کا یہ ہے کہ دوسری کوئی کتابیں رکھ سکتے ہیں. تو قرآن ناطق کے لیے مسئلہ یہی ہے. تو قرآن ثابت پر قرآن کی جگہ پر قرآن کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں. تو رسول ہے قرآن ناطق. اب اگر علی کے قدم دوش نبی پر آ جائیں، مہر نبوت پر آ جائیں یا دوش نبی پر آ جائیں، تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں. تو رسول اگر قرآن ناطق ہے تو علی بھی تو قرآن ناطق ہیں. ایک سلام ہے محمد علی محمد جب مکہ رسول اکرم نے فتح کیا، کیونکہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. پھر وہ شاید ہوئے رسول اکرم کے ساتھ وہ باتیں ہوئی جس کو اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، وہ تفسیر ہے. مکہ فتح ہو گیا. اب جب مکہ فتح ہوا تو رسول اپنے لشکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے کہ ہم آئیں گے حج کریں گے. 27 شاید ہے جو آپ دیکھتے کتابوں میں جائیں گے. اب رسول اکرم مکے میں خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. اب رسول اکرم کے بتوں کو ہٹانا ہے. رسول اکرم بتوں کو کیسے ہٹائیں؟ تاریخ میں آپ سنتے رہتے ہیں نا. رسول اکرم نے علی کو اپنے کاندھوں پر چڑھایا، بت گرا دو، ہٹا دو. کتنے چاہنے والے تھے رسول کے اس کو؟ کافی تھے. کسی سے کہہ دیتے کہ تم چڑھ کے توڑ دو، لیکن علی کو ہی کیوں وہ کیا؟ علی سے ہی کیوں کہا؟ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نتیجہ دوں گا. قرآن کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے اماموں کو بنایا ہے کہ ہماری امر کے آئمۃ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہم نے ان پر وحی کی اچھے کام کرنے کی، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اب دوسرا جو عام جگہوں پر عام زبان میں نام بالکل بہت زیادہ پرہیز کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک جملہ بھی انسان ہم کہہ کیا رہے سمجھتا نہیں ہے، وہ لفظ اوپر پڑ جاتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ لفظ بولا ہے، اور ایسی بات ہے تھوڑا سا لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے. تو میں نام بالکل نہیں لے رہا ہوں کسی فرقے کا، کوئی مذہب کا، کوئی ملت کا. ٹھیک ہے، رسول اکرم مولائے کائنات کے لیے یہی ہے کہ مولائے کائنات کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، بعض حضرات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آئمہ کو معین کیا ہے اور یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. ہم نے ان کے اوپر اچھے کام کرنے کی وحی کی ہے، نماز کو قائم کرنے کی وحی کی، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وحی کی. انہوں نے ہمارے علاوہ کبھی کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. دو باتیں ہو گئی، رضی اللہ علیہ السلام، انہوں نے ہمارے علاوہ کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی. اب کیا ہوا؟ مولائے کائنات کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہو. رضی اللہ عنہ دوسروں کو کہتے ہیں، مولائے کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ. کیا بولتے ہیں؟ یعنی اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم بنایا ہے. لیکن جب اس کی گہرائی میں ڈیپلی میں جائیں گے تو آپ وہ بتائیں گے کہ علی کو دوسروں کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، علی کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ علی نے کبھی بتوں کے سامنے سر کو
یہ ہماری جملے نہیں ہے. کرم اللہ وجہہ کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کی تشریح کر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ علی نے کبھی کسی کے سامنے بتوں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کبھی ہمارے علاوہ کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. دو باتیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم لوگ یعنی یوں کہا ہے یہ کہا جا رہا ہے مولا کائنات کے بارے میں کیا کرم اللہ وجہہ انہوں نے کبھی سر کسی کے سامنے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. ٹھیک ہے نا. اب میں جوڑ رہا ہوں رسول اکرم نے کسی دوسرے سے کیوں نہیں کہا؟ کئی جانے والے تھے, بڑے بڑے صحابہ تھے کہ آج جو ہے اسلام مسلمان کی قدر کرتے ہیں, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, سب تھے, لیکن علی سے ہی کیوں کہا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, انشاءاللہ بات ہو جائے گی. ہوتا کیا انسان ظاہر میں پیدا ہوتا ہے تو بچپنا بھی اس کا ہوتا ہے, اس کے بعد جوانی آتی ہے, اس کا بڑھاپا آتا ہے. لیکن جب بچپنا ہوتا ہے انسان کا تو ظاہر سی بات ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, وہ سب ساتھ. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں یہاں میں پڑھ رہا ہوں, دوبارہ 20 سال سے رہ رہا ہوں, میں سے پڑھ رہا ہے. آپ نے ہمارے اندر جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اچھائی برائی, لیکن آپ نے زیادہ تر امید یہی ہے کہ آپ نے اچھائی دیکھی ہوگی, برائی. آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں بچپن میں کیسا تھا, معلوم ہے نہیں معلوم ہے, کیونکہ وہ ہمارا پاسٹ ہے, یہ پریزنٹ ہے اور آنے والا ٹائم یہ فیوچر ہوگا. نہ آپ نے فیوچر کو دیکھا ہے, فیوچر تو ہم نے بھی, لیکن پاسٹ جو گزرا ہے اس کو میں جانتا ہوں اپنا, آپ نہیں جانتے. میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, کوئی ہمارا وطن کا دوست بچپن کا دوست آ جائے اور مجلس پڑھ کے میں نکلوں, ہوتا نہیں ہے باہر جب علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ مجلس پڑھنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ عزت ہوئی. اب چونکہ یہاں پہ رہنے لگے اس طور پر یہاں پہ بہت عزت ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں کو میں بہت بہت شکر گزار ہوں. میں جتنا نہیں ہوں آپ اس سے کہیں زیادہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اور اب جب میں مجلس پڑھ کے اترا تو اترنے کے بعد جس جگہ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو مجلس پڑھ کے اترا تو اسی میں اس مسجد میں ہمارے بچپن کا دوست بھی تھا وطن کا ہمارے, جس کے ساتھ ہم کھیلے ہیں, جس کے سامنے ہم نے بہت سی شرارتیں کی ہیں, بہت سی شیطانیاں کی ہیں, وہ بھی تھا. وہ تھا تو آپ لوگ جو ہے چوم رہے تھے, ہاتھ چوم رہے تھے. کوئی کہہ رہا مولانا صاحب بہت آپ نے مجلس بہت اچھے بول دیا, بہت اچھے بول دی. وہ دیکھتا رہا میرا ساتھی سب چلے گئے تو میرے کمرے میں آیا. میں نے کیوں بھیا کیا بات ہے, بتا کیا معاملہ ہے, بڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے, جمع کے رکھی ہوئی, کیا ہوا, کہ بڑی عزت و قدر ہوئی تمہاری. میں کہا بھائی اللہ نے دی ہے, کہ مجھ سے تم کیا باتیں کر رہے ہو, میں تمہارا بچپن جانتا ہوں, میں تمہارا, لیکن بچپن جب ہم نے ساتھ میں کھیلے ہیں, ہم نے ساتھ میں شرارتیں کی ہیں, فلاں صاحب کو ہم نے پریشان کیا ہے, سب ہم نے ساتھ میں کیا ہے, ہم نے سب ساتھ میں کیا ہے. مگر میں وہاں اس لیے نہیں بولا تھا کہ یار تمہاری عزت بنی ہوئی ہے, میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر میں تمہارا راز کھول دیتا تو شرمندہ نہیں ہو, شرمندہ ہو جاتے تو رسول اکرم خلق عظیم کے مالک ہیں. قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے کبھی سر کو نہیں جھکایا کسی دوسرے کے سامنے اماموں کے لیے. لیکن اگر رسول علی کے علاوہ کسی سے کہتے کہ بت کو توڑ دو یا ہاتھ بڑھاتے تو بت یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میاں کل تک ہمارے سامنے جھکے رہے, آج مجھے ہی تو تم یہ توڑ رہے ہو. تو رسول اکرم کسی کو شرمندہ خاطر نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے رسول نے کسی سے نہیں کہا, صرف علی سے کہا, اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہی نہیں ہے. ایک سوال ہے محمد آل محمد اس کو سمجھ میں آ گئی ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں. ایک اور سلام کہتے ہیں محمد آل وہ شرمندہ کرتا کسی کو نہیں, کہہ سکتے تھے نا, اس لیے رسول نے کسی کو شرمندہ نہیں کیا, بلکہ علی سے کہا. اچھا علی سے کہا تو علی کہاں ہے, دوش رسول پر, دوش رسول پر یہ کوئی معلوم بھی نہیں, کیونکہ جب کتاب ثابت پر دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے, لیکن کتاب پر کتاب رکھ سکتے ہیں, قرآن پر قرآن رکھ سکتے ہیں. تو جس طریقے سے قرآن پر قرآن رکھ سکتے ہیں, یہاں رسول بھی قرآن ہے, علی بھی قرآن ہے. تو اگر علی رسول کے دوش پر آ جائیں تو تعجب کی بات نہیں, کیونکہ قرآن کے اوپر قرآن ہے. اب رسول نے ایک سوال کر لیا علی سے, اپنے کو کیسا محسوس کر رہے ہو, کہ اگر میں چاہوں تو میں تاروں کو توڑ سکتا ہوں,
یعنی اتنی بلندی پر کہ چاہوں تو تاروں کو توڑ سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اب ایک جملہ اور سنیے, اس کے بعد آ گئی ہے باب فضائل میں سارے گفتگو سے میرا خیال تھوڑی دیر طویل ہو جائے گی. صاحب محمد و آل محمد پر دیکھیے علی میں اور صحابیوں میں فرق ہے. علی علی ہے, صحابی صحابی ہے. نہ میں کسی کو طنز کر رہا ہوں نہ کوئی چیز ایسی ہو, لیکن جو حقیقت ہے, اب رسول اکرم کا سایہ تھا, سایہ یعنی پرچھائی تھی. کیا ہے حقیقت, کیا ہے پرچھائی نہیں تھی, سایہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا سایہ, کیوں نہیں تھا؟ تو لوگوں نے مختلف دلیلیں دی. ایک صاحب نے کہا بہت مطلب مسلمانوں کی جانی پہچانی شخصیت ہماری جو ابتدائی اسلام میں بہت نامور شخصیت, میں نام ممبر سے ویسے بھی نہیں لیتا ہوں. تو انہوں نے ایک دلیل دی, رسول کے اوپر رسول اکرم کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ رسول اکرم کا سایہ اگر ہوتا تو دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتا. کیا کہ رسول اکرم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر سایہ ان کی پشت پر ہے, سورج ان کی پشت پر ہے, تو رسول اکرم کی پرچھائی کدھر جائے گی؟ آگے کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے, اور اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اکرم کی کوئی آگے چلے, حتیٰ کہ رسول اکرم کا سایہ بھی آگے جائے. اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی. ٹھیک ہے, پھر دوسری دلیل وہ دیتے, دوسرا بل پیش کرتے ہیں. اگر رسول اکرم یہاں پہ کھڑے ہیں اور سورج جو ہے سامنے کی طرف ہے, تو پرچھائی کدھر جائے گی؟ پیچھے کی طرف جائے گی. پیچھے کی طرف جائے گی تو اللہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھا کہ رسول کے سائے پر بھی کوئی قدم رکھے. یہ رسول کی عظمت ہے, یہ رسول کی فضیلت ہے. سایہ آگے اس لیے نہیں کہ رسول سے آگے کوئی چلے نہیں, سایہ پیچھے اس لیے نہیں کہ کوئی قدم رسول کے سائے پر رکھ سکے. تو صحابہ میں اور علی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے, سب سے بڑا فرق یہ ہے, یا یوں کہا ہے دنیا کے انسانوں میں اور علی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کا انسان وہ ہے کہ جو رسول کے سائے پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا. علی کی منزلت وہ ہے کہ دوش نبی پر سوار ہو جاتے ہیں. محمد عزاداری, یہ فرش ادا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. میں نے کل کی مجالس میں یہاں تو نہیں عرض کیا ہے, لیکن دیگر مجالس میں عرض کیا ہے. فرش ادا انسان کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے. فرش ادا انسان کو معراج دینے کا بہترین ذریعہ ہے. فرش ادا انسان کو بلندی تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن یہ ذریعہ جو فرش ادا انسان کو سنوارنے کا ذریعہ ہے, جب ہم اس کی عظمت کو سمجھیں گے, جب ہم اس کے وقار کو سمجھیں گے, جب ہم اس فرش ادا پر آئیں گے. اگر ہم فرش ادا پر آ ہی نہیں رہے ہیں تو پھر ذریعے سے ہم دور ہیں, وسیلے سے ہم دور ہیں, تو سنورنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب ظاہر سی بات ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے نکات ہیں, ان کی طرف متوجہ کرنا, لیکن اتنا وقت نہیں ہے. یہ فرش ادا وہ فرش ادا ہے, یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں کہ جہاں انسان خود بھی سدھرتا ہے, گھر والے بھی سنورتے ہیں, عزیز و اقربا نکھرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ثواب بہت ہے, اجر بہت ہے. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ, رسول اکرم کی ایک حدیث ہے. ایک روز رسول اکرم امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے ہیں, بوسے لے رہے ہیں, پیشانی کے بوسے لے رہے ہیں, رخساروں کو بوسے لے رہے ہیں. یہ بات
رسول کی ایک زوجہ نے دیکھی، کہا یا رسول اللہ آپ اپنے اس نواسے کو بہت چاہتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا یہ میرا نواسا وہ نواسا ہے جو کربلا میں اپنی قربانی پیش کر کے دین و اسلام کو بچائے گا، شریعت کو بچائے گا، انسانیت کو بچائے گا، اور میری امت اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دے گی۔ اور کہہ رہا ہے رسول اکرم۔ رسول اکرم اس کے بعد خاموش نہیں ہوئے، فرمایا میرے اس بیٹے کی شہادت کے بعد جو شخص قبر حسین کی زیارت کرے گا اللہ اس کو 1 حج 1 عمرے کا ثواب دے گا۔ کتنے کا؟ 1 حج 1 عمرہ۔ تو جو رسول کی زوجہ دیکھ رہی تھی، رسول پیار کر رہے ہیں، ان کو تعجب ہوا، شہادت کے بعد قبر کی زیارت کرے گا تو اتنا ثواب ملے گا۔ کہا یا رسول اللہ، تعجب سے کہا یا رسول اللہ 1 حج 1 عمرے کا ثواب؟ رسول اکرم نے فرمایا 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ تعجب کا بڑھا، 2 حج 2 عمرے کا ثواب؟ رسول اکرم نے فرمایا 3 حج 3 عمرے کا ثواب۔ تعجب بڑھتا گیا، اتنا ثواب؟ رسول نے کہا 4 حج 4 عمرے کا ثواب۔ تعجب اور بڑھا، رسول اکرم نے فرمایا 5 حج 5 عمرے کا ثواب۔ یہاں تک کہ اس زوجہ کا تعجب بڑھتا گیا، رسول ثواب میں اضافہ کرتے گئے۔ کہاں تک پہنچے؟ کہ قبر حسین کی زیارت جو شہادت کے بعد کرے گا حسین کی، اس کو 90 حج 90 عمرے کا ثواب۔ ثواب محمد علیہ کتنے کا؟ 90 حج 90 عمرے کا ثواب قبر حسین کی زیارت کرنے پر شہادت کے بعد۔ تعجب خیز ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حج کرنا چھوڑ دیا جائے، وہ واجب ہے، وہ تو کرنا ہی پڑے گا، اگر مستطیع ہے، پیسہ ہے تو حج تو کرنا ہی پڑے گا، ثواب الگ منزل ہے، کوئی اس میں ظاہر بات نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث ظاہر سی بات ہے رسول نے فرمائی، کتابوں میں آ گئی۔ وقت کے عالم علامہ ہلی، ان کی نظروں سے یہ حدیث گزری تو تعجب ہوا، 90 حج 90 عمرے کا ثواب۔ لیکن چونکہ علامہ تھے، اتنے متقی پرہیزگار باوقار عالم، باعظمت عالم، انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے یہ کہا میں اپنے وقت کے امام سے اس حدیث کی تشریح کروں گا۔ سے وقت کے، آپ ذرا سوچئے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنا بڑا متقی ہوگا، کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا، جو امام پردہ غیب میں ہیں اور غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو گیا، امام کی ملاقات کا جو ہے خاص افراد تھے وہ نواب اربع، ان کا بھی زمانہ ختم ہوگا۔ کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے وقت کے امام سے اس حدیث کی تشریح چاہوں گا، پوچھوں گا، اور تو سنیے گا انشاءاللہ نتیجہ قربانہ ہوگا، لطف ہوگا، اور اس کے بعد اپنے مسائل ہوں گے۔ کتنے حج کتنے عمرے کا ثواب؟ سب بولو تاکہ ہمیں معلوم ہے کہ سب پہلے پہنچ رہی ہے۔ 90 حج 90 عمرے کا ثواب۔ علامہ ہلی چونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ جو شخص 40 شب جمعہ مسجد سہلا کا بھی ہے اور مسجد کوفہ کا بھی ہے، کہ جو شخص جو ہے 40 شب جمعہ مسجد کوفہ میں بیداری کرے، نماز اور دعاؤں میں شب گزارے، اس کو امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ علامہ ہلی نے کہا کہ میں بھی یہ عمل کروں گا، یہ مسلسل شب جمعہ 40 جمعرات، مطلب سمجھیے آپ 10 مہینے ہے نا، اسی تو ہوں گے نا، تقریباً سال بھر۔ اب ذرا سوچیں کتنا جہید عالم ہوگا، یہ کتنا باوقار عالم ہوگا، اور 40 جمعرات علامہ ہلی مسجد کوفہ میں بیداری کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ 39 جمعراتیں نکل گئی مگر مولا سے ملاقات، 40 جمعرات آئی، پوری رات گزر گئی، صبح کا وقت نمودار ہونے لگا۔ بتائیے ہم میں سے اگر کوئی ہوتا
تو سب سے پہلے شک اسی بات پہ پیدا کر لیتا کہ یہ شاید 40 جرات والی جو روایت ہے وہ غلط ہے کہ مولا سے ملاقات ہو، 40 جراتیں ہو گئی، مولا سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن وہ علامہ تھے، زاہد، متقی، پرہیزگار، انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث تو صحیح ہے کہ مولا سے ملاقات ہوگی، ممکن ہے کہ ہمارے اعمال میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو. یہ ہے عالم کی منزل، ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے، ورنہ امام جب یہ روایت ہے امام سے ملاقات ہونا چاہیے تھی. خیر اب انہوں نے کہا کہ صبح کا وقت رمضان ہونے لگا، صبح ساتھ رمضان ہونے لگی، انہوں نے کہا چلو پھر اٹھتے ہیں، تھوڑا سا وضو دوبارہ کر دیجیے، وضو کر لیا جائے اور اس کے بعد آ کے پھر نماز صبح پڑھ کے گھر چلے جائیں گے. یہ مسجد سے نکلے اور ظاہر سے وضو کھانے کی طرف بڑے وضو کرنے کے لیے گئے تو دیکھا راستے میں ایک شخص سے بزرگ سے ملاقات ہوئی. بزرگ پوچھتے ہیں علامہ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ علامہ کہتے ہیں صاحب میں پریشان تو ہوں، چھوڑیے بتاؤ پریشانی کس بات کی ہے؟ چھوڑیے آپ سے کیا مطلب ہے، میں پریشان ہوں، میں تھوڑا فکر مند ہوں، بتاؤ تو صحیح. اب علامہ کہتے ہیں کہ میری پریشانی یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو قبر حسین کی زیادہ شہادت کے بعد ان کی شہادت بات کرے گا اس کو 90,000 روپے کا ثواب ملے گا. تو وہ عالم کہتے ہیں کہ ثابت کیوں تم کو کا ایک زیادت پر اتنا ثواب؟ اب وہ کہتے ہیں میں علامہ تم سے چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کے بعد میں تم سے سوال کروں گا اور بس. کیا بتائیے؟ ایک بادشاہ ہے، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو بزرگ علامہ سے ملے، وہ کس واقعہ کس کو سنا رہے ہیں؟ علامہ کو. علامہ یہ بتاؤ ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ شکار کو نکلا. ایک ہرن کو دیکھا اس نے، ہرن کا شکار کرنے کے لیے ہرن کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے 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 وہ بہت دور نکل گیا، اس کے ساتھی چھوٹ گئے. گرمی کا وقت ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھی چھوٹ گئے. یہ چونکہ شکار کا شوق تھا اس کے، اس میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. ایک منزل وہ آئی کہ جو ہرن ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. ہرن نظروں سے غائب ہو گیا، ظاہر سی بات ہے شکاری غائب ہو گیا تو یہ کیا کریں، ابھی دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف کوئی نہیں ہے، شدید دھوپ. کہنے لگے آپ جب یہ روکے تو ان کو پیاس کا غلبہ طاری ہوا، پیاس لگنے لگی. ساتھی چھوٹ چکے ہیں، کرے تو کیا کریں؟ دلیل کس بات کو دے رہے ہیں، گفتگو کس بات کو ہو رہی ہے؟ ایک زیارت شہادت کے بعد قبر حسین کی ثواب پر 90 ہو گئے. ساتھی چھوٹ گئے ہیں، ہرن کی نظروں سے غائب ہو گیا، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، کیا کریں؟ اگر پانی نہیں ملتا ہے تو اب یہ مر جائیں گے. انہوں نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی دور سے نظر آئی، جن کی امید کچھ بندھی، شاید وہاں پانی کو ہو، پانی مل جائے. یہ اس جھوپڑی کی طرف پہنچے، قریب پہنچے، جھوپڑی کے قریب پہنچے تو آواز دی کہ کوئی ہے. اس جھوپڑی سے ایک ضعیفہ کمر خمیدہ ایک عورت نکلی، ضعیفہ نکلی. کہا کون؟ تو ان کا میں اس مملکت کا مالک ہوں، بادشاہ. کہا آپ بادشاہ سلامت یہاں؟ کہاں شکار کرتے کرتے یہاں آ گیا ہوں. تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں پانی ہے؟ پانی ہے؟ کہہ رہی بادشاہ سلامت پانی تو بالکل نہیں، ختم. کہہ رہے اگر مجھے پانی نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا. ضعیفہ نے بادشاہ نے کہا، ضعیفہ کہتی ہے ٹھہریے، میرے پاس ایک بکری ہے، میں اس کا دودھ دودھ کے آپ کو پلا دیتی ہوں، پیاس آپ کی کسی حد تک کم ہو جائے گی. اس نے دودھ دہا اور اس کو بادشاہ کو پلا دیا. اب کچھ دیر کے بعد چونکہ بادشاہ تھے، ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے شہنشاہ لوگ ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا مزاج الگ بن چکا ہوتا ہے. جب کچھ دیر گزری تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہیں، کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. کہا پھر میں کیا کروں بتاؤ؟ کہا یہ بکری ہے، میں اس کو ذبح کر دیتی ہوں، اس کا گوشت بھون کے آپ کو کھلا دیتی ہوں. بکری کو ذبح کر دیا گیا، اس کا گوشت بنا کے بھون کے بادشاہ کو دیا گیا. بادشاہ نے کھا لیا، پی لیا، جان بچ گئی. اب بادشاہ کہنے لگا، اس کے درمیان اس کے ساتھی آ گئے، جو بھی ہوا. بادشاہ اس ضعیفہ سے کہتا ہے
میں اس مملکت کا بادشاہ ہوں، تمہیں جب بھی کوئی ضرورت ہو ہمارے دربار میں آ جانا، تم جو مانگو گی میں وہ تمہیں۔ اب وہ علامہ نے واقعہ سنا تھا، آپ پوچھتے ہیں بزرگ نے علامہ کو واقعہ سنا دیا۔ اب بادشاہ جو علامہ سے وہ پوچھے تو سوال کرتے ہیں، علامہ یہ بتاؤ کہ ایک دن وہ ضعیفہ اس کے بادشاہ کے دربار میں آئی تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وہی ضعیفہ ہوں جو جب آپ شکار پر گئے تھے اور آپ کو پیاس لگی تھی، میں نے پانی تو تھا نہیں، دودھ پلایا تھا اور بکری کو ذبح کر کے آپ کو گوشت کھلایا تھا، میں تھوڑی ضرورت ہے، آپ مجھے کچھ انعام، آپ نے کہا تھا وعدہ کیا تھا تو انعام دے دیں۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ اس کو کیا انعام دوں؟ کسی نے کہا بادشاہ صاحب اتنے دینار دے دو، اتنے درہم دے دو، اتنا یہ دے دو، اتنا یہ دے دو۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت آپ آدھی سلطنت دے دو اس کو، کسی نے کہا بادشاہ سلامت آدھی سلطنت دے دو۔ اب وہ بزرگ علامہ سے پوچھا علامہ تم بتاؤ کہ بادشاہ کون سی چیز اس ضعیفہ کو دے جو اس کے احسان کا بدلہ پورا ہو سکے؟ دلیل کس بات پر دے رہا ہوں؟ شہادت حسین کے بعد قبر حسین کی زیارت کرنے پر اللہ 90 حج 90 عمرے کا ثواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی بات پہ دلیل چل رہی ہے نا، گفتگو یہ واقعہ میں نے عرض کیا ہے۔ اب وہ بزرگ علامہ سے پوچھا علامہ تم بتاؤ کہ بادشاہ اس ضعیفہ کو کیا دے جو اس کے احسان کا بدلہ پورا ہو جائے؟ علامہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ اپنی پوری مملکت بھی، پوری حکومت بھی ضعیفہ کے نام کر دے تب بھی اس کے احسان کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس جو تھا سب قربان کر دیا، سب قربان کر دیا۔ تو اب وہ بزرگ علامہ سے پوچھتے پھر تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے کہ اگر قبر حسین کی ایک زیارت پر 90 حج 90 عمرے کا ثواب اللہ نے رکھ دیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حسین نے اپنے لیے بچایا کیا؟ سب کچھ تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب اگر اللہ کچھ بھی دے دے حسین کے لیے کم ہے، کیوں؟ اس لیے حسین نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ دیکھیں حسین نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا تو قدرت کی آواز آئی اے میرے پیارے تو نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا ہے تو یاد رکھو خدائی خدا کی رہے گی، قبضہ حسین کا رہے گا۔ محمد آل محمد سلامتی امام زمانہ صلوات آپ غور کریں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں آج تھوڑے سے زیادہ اس لیے پڑھ دی کہ ظاہر سی بات ہے کل سے جو نگر عباس علمبردار، پھر مولانا حسین علیہ السلام کی رخصتی، شہادت، نگر علیہ السلام کی شہادت، وہ سب مسائل ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس میں اس منزل تک آج کیوں آیا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کس کا معلوم کرنا ہے؟ ایک ایسے یتیم کا ماتم کرنا ہے جس کا نام قاسم ہے۔ انشاءاللہ مصاب ہوگی دنیا کرو کربلا میں جناب قاسم پورے 12 سال کی لکھی گئی ہے۔ جناب قاسم کا بچپنا ہی چھوٹے ہیں، دیکھو یہ حسن کا لال ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ امام حسن اپنے اس بیٹے کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ جب آپ کو امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اس عالم میں جناب قاسم چھوٹے ہیں، جیسا کہ جناب قاسم باپ بستر پہ ہے، طبیعت خراب ہے، زہر اثر کر رہا ہے۔ جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد باپ کے سینے پر لے گئے۔ باپ کی زوجہ نے جب دیکھا کہ شوہر کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے اور بیٹا سینے پر لیٹا ہے
تو ماں نے چاہا کہ بیٹے کو باپ سے ہٹا، باپ کے سینے سے ہٹا دے، جیسے کہ جناب قاسم کو باپ کے سینے سے ہٹایا جانے لگا، ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، روک دیا، نہیں طبیعت خراب ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے جدا اللہ ایک ایسے عالم میں غصہ حسن اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے۔ عزیزوں، شب عاشور ساری بیویوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، وصیتیں کی، ماروا نے بھی اپنے بیٹے قاسم کو سمجھایا، اور ہر بیوی نے یہ کہا سب سے پہلے تمہیں اپنی جان کو قربان کرنا، سب سے پہلے تمہیں اپنی جان کو قربان کرنا۔ فروا نے بھی یہی کہا قاسم سے، بیٹا قاسم سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا، تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں تمہارے چچا کو صدقہ اتار سکوں، چچا کی راہ میں اسلام کی راہ میں قربانی دے سکوں، پیش کر سکوں، کسی سیدہ کے سامنے سرخی حاصل کر سکوں۔ قاسم نے سنا، یہی کہا اماں صبح ہونے دیجیے، اماں صبح ہونے دیجیے، صبح ہونے دیجیے۔ اب جب سے صبح عاشور نمودار میں قاسم کئی مرتبہ جا چکے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بس یہی سے مصائب ہے۔ زمین کربلا پر امام حسین چند ایسے مقام آئے ہیں کہ جہاں حسین زمین کربلا پر بیٹھ کر رویا ہے اور یہ کہا ہے کہ واہ غربتا، واہ غربتا کا نعرہ لگایا ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب قاسم مقتل کی طرف گئے ہیں تو حسین زمین کربلا پر بیٹھ کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں واہ غربتا، معبود میں قریب ہو گیا۔ انشاءاللہ صاحب قاسم جب بھی جاتے ہیں چچا کے پاس، پورے شب عاشور کی آپ کے پاس گفتگو معلوم ہے آپ کو، سب ایک صحابی کا امام نے نام بتایا ہے، شہید ہونے والوں کا نام بتایا، لیکن قاسم کا نام نہیں بتایا۔ یہاں قاسم کھڑے ہو گئے، چچا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا قاسم تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے محضر شہادت میں۔ کس نے کہا؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صبح ہوئی ہے نا تو ایک شہید ہونے لگا، ام فروا کی فکر پڑ رہی ہے، سب جا رہے ہیں میرا بیٹا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ قاسم کو بلوایا، بیٹا قاسم میں تم سے کل کہا تھا مگر تم گئے کیوں نہیں؟ کہا اماں جب میں چچا کے پاس جاتا ہوں یاد کے لیے تو چچا مجھے دیکھ کے رونے لگتا ہے، چچا مجھے دیکھ کے رونے۔ اب میں نے جو ابھی آج کتاب میں پڑھا وہ یہ انداز سے تھا کہ جب ایک مرتبہ خیمے میں جناب ام فروا کی آوازیں گریاں بلند ہوئی، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کون رو رہی ہے؟ کسی نے بتایا کہ آپ کی بھابی بابا ہیں، امام حسن کی زوجہ ہیں، امام حسین خیمے میں آئے، فرمایا بھابی آپ کیوں روتی ہیں؟ کہ سب کو یاد مل رہی ہے، میرے بیٹے قاسم کو یاد کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب قاسم تو جب یاد نہیں ملی، جب قاسم نہیں جا رہے ہیں، جب امام حسین سے یاد نہیں دے رہے ہیں، تو ماں نے بلایا، بلانے کے بعد یہ کہا بیٹا بابا جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، بس یہی سے میں مسائل اسٹارٹ کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں۔ بیٹا تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، اگر اس تعویذ کو کھول کر دیکھو تو صحیح تمہارے بابا نے کیا لکھا تھا؟ قاسم نے تعویذ کھولا، باپ کی تحریر کو پہچانا، خوش ہو گئے، اماں مجھے اب یاد مل جائے۔ خوشی خوشی قاسم حسین کی خدمت میں آتے، جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آج تمہیں یتیم حسن کا ماتم کرنا ہے، آج تمہیں حسین کے یتیم بھتیجے کا ماتم کرنا ہے۔ عزیزو قاسم نے تعویذ کھولا، چچا کے پاس گئے، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ ابھی تک جب بھی قاسم آتا تھا تو یہی سنتا تھا پتہ نہیں اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن اب جب تعویذ کھولا پڑھا سمجھ گئے اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ مجھے اتنا بتا دو ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، ہمارے بھائیوں کے بہنوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو مائیں ماں باپ والدین گھر والے بچوں کو تعویذ باندھتے ہیں
اس لیے کہ بچے کی جان محفوظ رہے. دنیا میں نے آج جب تعویذ دیکھا یہاں جان بچانے کے لیے تعویذ نہیں باندھا گیا تھا بلکہ جان کو قربان کرنے کے لیے تعویذ باندھا گیا. انشاءاللہ مسئلہ جناب قاسم تعویذ لے کے مولا حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں. چچا یہ بابا نے تعویذ ہمارے بازو پر باندھا تھا. حسین نے وہ تعویذ لیا, بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا, آنکھوں سے لگایا, منہ سے ہونٹوں سے بوسا دیا, اور اس کے بعد یہ تعویذ صرف ایک طرف نہیں لکھا تھا, یہ تعویذ دونوں طرف لکھا تھا. ایک طرف قاسم کے لیے لکھا تھا, دوسرا جو تعویذ تھا وہی تعویذ جو دوسری طرف لکھا تھا وہ حسین سے خطاب تھا. امام حسین علیہ السلام نے دوسری طرف جو پڑھتا ہے اس میں لکھا تھا اے میرے ماں جائے حسین, کربلا میں میں نہیں رہوں گا. دیکھو حسن کو حسین کی مظلومیت کا کتنا خیال تھا. کہا میرے ماں جائے حسین میں کربلا میں نہیں رہوں گا. میرا بیٹا قاسم کی اجازت لینے کے لیے آئے تو اسے منع نہ کرنا بلکہ اس کو اجازت دے دینا. ایک مرتبہ حسین نے جب تعویذ پڑھنے کے بعد ارے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا. دادے چچا بھتیجے روتے رہے, مقاتل لکھتے علماء پڑھتے ہیں حسین غش کھا کے گر پڑے. اللہ اجازت مل گئی, پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا میں, ہاں 2 جملے ضرور پڑھوں گا. یہاں پہ جب آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ مساحب ہوگے, گریہ کرو گے. اب قاسم کو یاد کریے, قاسم کو تیار کیا گیا. روایت آ گئی ہے, قسم خدا کی اگر کوئی توجہ سے سن لو گے آنسو کو پتھر دل کی ابراز اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکتا. تیار کیا قاسم کو, تیار کیا. جو بھی زرا قاسم کو پہناتے تھے نا, یا تو چھوٹی ہوتی تھی یا بڑی ہوتی تھی. زرا کس لیے پہناتے مجھے بتاؤ, تاکہ تلوار کا وار بھی رک سکے, اور اگر جو مجاہد زرا پہن کے جا رہا ہے گھوڑے سے گر جائے تو اگر کبھی گھوڑے ادھر سے گزرے تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس مجاہد کا جسم پامال ہونے سے بچ جائے, پامال ہونے سے بچ جائے. حسین قاسم کو زرا پہناتے تھے مگر کوئی زرا کام نہ آئی, کوئی زرا نہیں پہنائی, اس لیے کہ یا تو زرا چھوٹی تھی یا بڑی تھی. اب جب قاسم گیا حسین نے تیار کیا, اور اس کے بعد کرتے کا دامن, کرتے کا گریبان چاک کر دیا. کرتے کا گریبان چاک کر دیا تو قاسم پوچھتے چچا یہ گریبان چاک کیوں کیا ہے؟ کہا بیٹا اپنے یتیموں کی نشانی ہوتی ہے, جو یتیم ہوتا ہے ارے اس کا گریبان چاک ہوتا ہے. اے چچے میرے بیٹے قاسم, میں نے تمہارا گریبان اس لیے چاک کیا تاکہ یہ لوگ دیکھیں یہ تو یتیم ہے, کم سے کم یتیم سمجھ کے تمہیں چھوڑ دے. ارے جب قاسم گیا تو ظالموں نے یتیم سمجھ کے بھی نہ چھوڑا. ارے یہ حسن کا لال تھا, میدان جنگ میں گیا, جنگ کی کوئی تفصیل نہیں پڑھ سکتا, جنگ کی ایک منزل وہ آئی, ایک شقی نے ایسا وار کیا قاسم گھوڑے پر سوار نہ سکے, زمین پر آئے, آواز دی. روایتیں دو طرح کی ہیں, ایک روایت کہتی ہے چچا کو آواز دی, ایک روایت کہتی ہے کربلا میں وہ شہید ہے جس نے چچا کو نہیں پکارا, اتنا چھوٹا تھا کہ اماں کو آواز دی, اماں ارے تمہارا لال گر گیا ہے. ابھی عباس موجود ہے, علی اکبر موجود ہے. جیسے قاسم کی آواز آئی, ایک مرتبہ عباس چلے, ایک مرتبہ حسین چلے, علی اکبر چلے. ارے ظالموں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں. ارے ایک مرتبہ بھاگنا شروع کیا, بھاگنا شروع کیا. اب جب بھاگنا شروع کیا ادھر کے گھوڑے ادھر. اب قاسم کے جسم پر زرا نہیں تھی, زرا کیوں پہناتے ہیں تاکہ مجاہد اگر گرے تو جسم پامال ہونے سے بچ جائے. ارے جیسے گھوڑے ادھر کے ہوئے ادھر, ایک مرتبہ قاسم کا جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. ارے قاسم کا جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. اور علامہ رشید بھی پڑھتے ہیں کہ حسین کے پہنچے ہیں اور قاسم نظر نہیں آیا. حسین پہنچے, قاسم نظر نہیں آیا, قاسم نظر نہیں آیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک مرتبہ حسین نے
قاسم ارے تمہارا امام وقت میں آواز دے رہا ہے علامہ رشید بھی بولتے جیسے حسین یہ فکرے کہے ایک مرتبہ ارے قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی ارے حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو ارے آرمائدہ پھیلائی قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھایا ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھایا ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھایا ارے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو رضا میں جمع کیا ایک گٹھری بنائی ایک مرتبہ خیمے کی طرف چلنے لگے اب چند قدم آگے بڑھے تھے کہ کسی کی آواز آئی اے حسین اے حسین حسین نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا ایک نقاب پوش بیوی ہے جو آواز دے رہی ہے حسین نے کہا بیوی آپ کون ہو اور مجھے کیوں آواز دی ایک مرتبہ نقاب پوش بیوی کہتی ہے اے حسین ایک ٹکڑا قاسم کے جسم کا یہ بھی ہے اس کو بھی لیتے جاؤ حسین پوچھتے ہیں اے بیوی آپ کون ہے تو میں تیری ماں فاطمہ ہوں میں تیری ماں زہرا ہوں ایک مرتبہ حسین پوچھتے ہیں اماں یہ ٹکڑا قاسم کا کہاں تھا ایک مرتبہ زہرا فرماتی ہے اے حسین ارے گھوڑے کی ٹانگ میں گھوڑے کی سن میں قاسم کے جسم کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا میں لے کے آئی ہوں حسین نے جزاکم اللہ جزاکم اللہ کوئی وقت دے سوائے غم سے کہنا شہدا کے تمہارے بچے سلامت رہے تمہاری ادائی قبول ہو ان آوازوں پر رحمتیں نازل ہو ان آنکھوں پر رحمتیں نازل ہو یہ آنسو تمہارے سیدہ میں جگہ پائے اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے ارے جیسے قاسم پامال ہوا ارے کسی کا بچہ پامال نہ ہو اللہ اکبر جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ عزیز میری ماں اور بہنوں تمہارے بھائی تمہارے بچے سلامت رہے جہاں بھی رہے آباد میں آخری جملہ میں اس کا کہا ہوں حسین نے گٹری کو پشت پر رکھا خیمے کی طرف جا رہے ہیں خیمے کی طرف جا رہے ہیں جب خیمے میں پہنچے گٹری ساتھ میں ہے گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو اس لیے کہ سیدہ چاہتی ہے کہ حسین کے آدھار ارے بلند آواز سے روئے بلند آواز سے روئے عزیزو جب حسین گٹری رکھے ہوئے خیمے کے قریب پہنچے ایک مرتبہ زینب نے ایک سوال کیا بھیا آ جائے حسین تم قاسم کو لینے گئے تھے قاسم نظر نہیں آتا ایک مرتبہ حسین نے